بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخت نظر بادشاہ ابتدا میں بہت نیک بخت اور صالح تھا۔ وہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بہت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کی پہلے شوہر سے ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو بادشاہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو پیغام دیا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی مگر دل میں پریشان کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور بیٹی سے نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر بخت نظر کو اس نکاح کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم اس شادی کا مہر ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے دریافت کیا کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس لڑکی کا دوبارہ نام مت لینا۔ بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں۔ ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں۔ بادشاہ نے اپنے نفس سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لو۔ فوج کو جب حکم ہوا تو سپاہیوں نے سب سے پہلے حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی، شیطان نے فوج کی رہنمائی کی۔ جب فوج نے حضرت زکریا علیہ السلام کو گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی بجائے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے پناہ دو۔ وہ درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر سما گئے۔ وہ درخت بند ہو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا درخت کے باہر رہ گیا۔ فوج پریشان ہوئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہاں پر گئے۔ تب شیطان نے نشان دیا کہ وہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے ترکیب دی کہ آرے کے ذریعے اس درخت کو چیر دیا جائے۔ تو فوج نے آرے کے ذریعے اس درخت کو چیرنا شروع کیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر پہنچا تو حضرت زکریا علیہ السلام کی سسکی کی آواز آئی۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو۔ اس طرح فوج نے حضرت زکریا علیہ السلام کا پورا جسم دو حصوں میں چیر دیا گیا۔ اس طرح دونوں پیغمبروں کو بخت نظر نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ تو اسی دن غضب الہی نازل ہوا اور دن تاریک ہو گیا، کالے بادل چھا گئے۔ ایک بادشاہ فوج نے بخت نظر کے شہر پر چڑھائی کر دی اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان کو قبر میں دفنایا گیا اس کے باوجود بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ جس بادشاہ نے شہر فتح کیا تھا اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس قبر سے خون بند نہیں ہوگا وہ لوگوں کا قتل عام بند نہیں کرے گا۔ اس طرح اس نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت ایک شخص حضرت زکریا علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامعہ دمشق میں حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر ہے۔